السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی سیر، جنت کی جو نعمتیں ہیں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جنت میں نعمتیں تیار کی ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ جنت کی سیر۔ معروف عالم دین حافظ ابن حجر الکلانی ایک دفعہ مصر کے چیف جسٹس سے اپنے شاندار گھوڑے پہ وہ جا رہے تھے، ایک یہودی کے پاس سے گزرے تو جس کے حالات بہت برے تھے، اور یہودی کہنے لگا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی سے کہ کیا تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے؟ یہودی کہنے لگا تم اپنی شان دیکھو۔ یہودی کہنے لگا یہ قید خانہ ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی جو گھوڑے پہ بڑے شان و شوکت سے جا رہے تھے کہنے لگے تمہارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو تم اپنا دیکھو کہ یہ تمہاری قید ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرے حالات دیکھو کیا یہ جنت ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے دیکھو ہے ناداں، اگر میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا گیا، تو یہ دنیا کی شان وقار عزت آخرت کے مقابلے قید ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ قید ہی لگے گی، چاہے میری جیسی بھی زندگی ہے، مجھے مرنے کے بعد جو اللہ نے مجھے دینا ہے تو مجھے قید ہی لگے گی۔ اور اگر تم اس کفر شرک پر مر گئے، تم جہنم میں چلے گئے، تم کو یہ دنیا جنت لگے گی۔ ظاہری بات ہے، کافر جیسے بھی اس کے حالات ہیں، مرنے کے بعد تو اس کی جہنم ہے کفر شرک کی وجہ سے، تو اس کو تو یہ جہنم ہی لگنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جہنم میں جائے گا تو اس کو تو پھر جنت ہی لگے گی نا دنیا کی زندگی۔ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، اس سے پتہ چلا کہ مومن کو دنیا کی نعمتیں کتنی بھی کیوں نہ مل جائیں، پھر بھی جنت کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں آسائشیں قید ہیں۔ چاہے مومن کتنا بھی نعمتوں میں رہے، کتنی بھی آسانیوں میں رہے، لیکن جنت کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں آسائشیں اس کے لیے ایک قید خانہ ہے، قید خانے کی طرح آپ سمجھ لیں، چاہے وہ حضرت سلیمان جیسی بادشاہتی ہی کیوں نہ ہو اس کے پاس۔ جنت کا ایک لمحہ دنیا کی ساری پریشانیوں بلا دے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ خوبصورتی رکھی ہے، لذتیں رکھی ہیں کہ جنت دیکھتے ہی انسان خوش ہو جائے گا اور ساری پریشانی بھول جائے گا، چاہے دنیا میں کتنے ہی اس کے غم ہوں، پریشانیاں ہوں۔ حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی دنیا میں بڑی پریشانی میں رہا ہوگا، جنت کی ایک نظارہ سارے غم ختم کر دے گا۔ اس جنت کی ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نظارہ انسان کے غم ختم کر دے گا، اس کی ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، اس کا ہمارا یہ موضوع ہے، جنت کی نعمتیں ہم یہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، جنت نیک بندوں کے لیے، اور اس کی آنکھ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں جس کے بارے میں سنا، اور کبھی دل میں کبھی تصور بھی نہیں آیا۔ دنیا میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں، لیکن جو دیکھی نہ ہو اس کو ہم کیا سوچیں گے؟ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں پھر ہی سوچ سکتے ہیں نا، تو جو چیز دیکھی نہیں ہے اس کو سوچنا تو مشکل ہے نا۔ جنت کی یہ نعمتیں خالی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آرزو کر لیں گے تو مل جائیں گی، آرزوؤں سے نہیں صرف ملنی، تمناؤں سے نہیں ملنی، بلکہ نیکی کرنی پڑے گی، دین کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، تو یہ نیکی کا بدلہ ہوگا جو لوگ کریں گے۔ اور رب جس نے یہ دنیا بڑی حسین بنائی ہے، جس میں ہم پڑھ کر رب کو بھول جاتے ہیں، تو بندہ دن رات ہی دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ جب دیکھیں، بلکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، تو یہاں ہی مزے لوٹنا شروع کر دیتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے خطرے مول لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا اتنی گھٹیا اور کم تر ہے ہونے کے باوجود بندہ اس پہ پڑ جاتا ہے۔
رنگینی مزے میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ کتنی حقیر ہے، کتنی کم تر ہے، پھر بھی انسان اس میں پڑ جاتا ہے۔ تو دنیا دیکھ کر بعض اوقات بندہ بڑا حیران ہو جاتا ہے، تو سوچیں جنت کیا ہوگی؟ دنیا کی عارضی نعمتوں کے پیچھے دن رات پڑا ہوا ہے بندہ، پاگل ہوا ہے جو فانی ہے۔ تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی نعمتیں بعض اوقات نقصان بھی دیتی ہیں، کچھ زیادہ کھا لیا تو بندہ بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں ہیں معاملے، تو یہ بات ہے۔ لیکن جنت کی جو حقیقت ہے یہ دنیا سے بالکل کچھ الگ تھلگ ہے، جہاں پر کوئی غم فکر نہیں ہوگی، اور کاش ہم یہ بیکار حقیر دنیا کو چھوڑ کر اس جنت کی طرف کوشش کریں، دوڑیں، جو اصل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں اور پاکیزہ اس میں بیوی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے انعام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے جو جنت کے جو جائیں گے لوگ، نیک متقی لوگ۔ اس کے آگے بھی ہم دیکھیں گے جنت کی نعمتیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔